من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی 27 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، حقیقت سے شروع ہوا، حقیقت پہ ختم ہوا، اس حقیقت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لفظیں آئیں مگر حقیقت نمایاں نہیں، لفظیں تو ہمارے سامنے آئیں مگر ذات کا تصور نہیں آیا، یہ کمال عظمت الہیہ ہے کہ کہنے والے نے بتایا بھی مگر بتایا بھی نہیں ہے، بیان بھی کیا مگر بیان کیا بھی نہیں ہے، یہ اس کے کمال کا ہے کہ بیان کا کمال ہے کہ بیان ہی نہیں ہوتا، لفظیں اسے اپنے اندر سما نہیں سکتے، اسم مسمى نہیں ہوتا، اسم اور ہوتا ہے مسمى اور ہوتا ہے، لیکن یہ کمال ذات مصطفیٰ ہے کہ جس نے اپنی زبان مبارک پہ قرآن کو جاری کر کے اسے کلام اللہ بنا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی کلام اللہ فقط، توجہ فرمائیں، بحث کرنی ہے مجھے علم کلام منطق فلسفے کی، جب آپ گھبرائیں گے وہی چھوڑ دیں گے، ذرا تھوڑی سی ہے مشکل، میں ذرا گراؤنڈ تھوڑی سی بنا لوں کہ سرکار دو عالم نے قرآن کو اپنی زبان مبارک پہ جاری کر کے، اسی زبان پہ اس کا کلام جاری کر کے اس کلام کو کلام اللہ بنایا، یہ کمال ہے اس زبان کا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس زبان کا کلام ہے کہ حدیث بھی اسی زبان سے ملی، حدیث قدسی بھی اسی زبان سے ملی، قرآن بھی اسی زبان سے ملا،
کلام تین ہے، علم کی مدیں بھی تین ہیں۔ ایک کو حدیث کہتے ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور ایک کو قرآن کہتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کو اس حقیقت سے شروع کر کے جہاں حقیقت قرآن ہے، اس حقیقت کو جب انہی لفظوں میں بیان کیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی ذہن میں میرے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پڑھنے کی بنا پہ قرآن کلام اللہ بھی بنا، کتاب اللہ بھی بنا۔ باقی جتنی کتابیں آئی ہیں، لکھی ہوئی آئی ہیں، وہ فقط کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں۔ جتنی کتابیں آئی ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ ان کی تنزیل بھی معجزہ نہیں ہے، ان کا نزول بھی معجزہ نہیں ہے، ان کی ترتیب بھی معجزہ نہیں ہے، ان کے حروف بھی معجزہ نہیں ہے، ان کے نقطے بھی معجزہ نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تورات ہے تو ان کے نزول تورات معجزہ نہیں ہے، ان کے حروف معجزہ نہیں ہیں، انجیل کے حروف معجزہ نہیں ہیں۔ قرآن وہ کلام ہے جس کی تنزیل بھی معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ الفاظ بھی معجزہ ہیں، کلمات بھی معجزہ ہیں، حروف بھی معجزہ ہیں، نقطے بھی معجزہ ہیں۔ قرآن کے نقطے بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو اب آپ خوش تو ہو گئے، جہاں کل قرآن کے اب خوش تو ہو ہی گئے، جہاں قرآن کے کل نقطے سمیٹ کے بے کے نیچے آ جائے اس نقطے کا خوش ہو گیا۔ اب جناب یہاں سے بات کو، وہ جو کتابیں لکھی ہوئی آئیں کس نے لکھی؟ یہ بات کہنا ضروری ہے، دوہرا تو میں چکا ہوں۔ وہ کتابیں جو لکھی ہوئی آئی ہیں، وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ جس نبی پہ آ رہی ہیں وہ لکھ نہیں سکتا، وہ تو کتاب لینے والا ہے، لکھنے والا کہاں ہوگا؟ اللہ کا کام لکھنا ہے نہیں، چونکہ یہ ہے آئین کی کتاب، قانون کی کتاب۔ لکھے گا وہ جو آئین و قانون الہی جانتا ہو۔ خاتم المرسلین نے کتابت کرنی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر کون ہے کاتب جو ان کتابوں کا لکھنے والا ہے؟ پھر عالمین میں ایک ہی ذات رہ گئی ہے جسے علی ابن ابی طالب بابا لکھ وہی سکتا ہے جو ان کتابوں کا عالم بھی ہو اور عامل بھی۔ پہلے عالم ہو، پہلے عالم ہوگا تو لکھے گا، عالم ہوگا تو لکھے گا، بس وہ ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ہو ماشاءاللہ، کیونکہ روزانہ میں تھوڑا سا ہنس اسی وہ پہ دیتا آ رہا ہوں تاکہ توحید بھی نمایاں ہوتی رہے، آل محمد بھی سارا راز ہی یہ سارا راز ہی اسی وہ میں ہے۔ وہ اب آپ میرے ساتھ ذہن میں لائے، وہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے حقیقت سے بات شروع ہوئی، حقیقت پہ ختم ہوئی۔ کوئی حقیقت کمال ہے جسے جناب امیر نے وہ سے شروع کیا، وہ پہ ختم کیا۔
आम तसव्वुर यहां हो ही नहीं सकता किसी का। कलाम करने के लिए, बोलने के लिए 3 मराहिल होते हैं, बस यही तवज्जो। कलाम करने के लिए, बोलने के लिए, बोलना ज्यादा कहा जाए तो अच्छा है, बोलने के लिए 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले का नाम कुव्वत है, दूसरे मरहले का नाम आलाए फेल है, तीसरे मरहले का नाम फेल है। बस समझेंगे आप तो मैं, यही कामयाबी है मेरी। पहले कुव्वत का होना जरूरी है, बोलने के लिए कुव्वत का होना जरूरी है, ठीक है। बोला जाएगा तब जब कुव्वत होगी, उसी कुव्वत का नाम सलाहियत है। अभी सलाहियत को भी ले आते हैं साथ ही। बोला कब जाएगा? जब कुव्वत होगी। कुव्वत ही नहीं होगी तो बोला कैसे जाएगी? बोलने के लिए पहली शर्त का नाम है कुव्वतो सलाहियत। फिर कुव्वतो सलाहियत काफी नहीं है, जब बोलने के लिए आलाए फेल ना हो, जिसे जबान कहते हैं। सलाहियत तो मौजूद है, मगर उसके लिए आलाए फेल भी तो जरूरी है, जिसे जबान कहते हैं। जबान भी है और सलाहियत भी है, सुदूर फेल भी तो जरूरी है। फेल का सादिर होना भी जरूरी है, तब जाके वो बोलने का कमाल मुकम्मल होगा। अब जहां पर कुव्वतो बोलने की कुव्वतो सलाहियत है, इसे नुत्क कहते हैं। नुत्क। अगर कुरान पे मुताला है तो अब आप मेरे साथ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर मुताला है तो मैंने नुत्क से ही बात को कहां तक पहुंचा दिया। तवज्जो फरमाए सरकार। बयान की, बोलने की कुव्वतो सलाहियत का नाम नुत्क है। आलाए फेल जिससे बोला जाता है, उसका नाम जबान है। जो जबान से फेल सादिर होगा, उसका नाम कलाम है। मैं क्या कह रहा हूं? मालूम होता है कलाम के लिए जबान भी चाहिए, कुव्वत भी चाहिए, सुदूर फेल भी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा? कलाम। तब कलाम बनेगा। कलाम की पहली शर्त क्या है? नुत्क, कुव्वत, जिसे सलाहियत कहते हैं। घबरा तो नहीं रहे या घबराएंगे? ये बातें सुनने वाली होती है सरकार, फिक्र वाली होती है, बोझल ना बनाए ज़हन को। ये जो जितनी सलाहियत होती जाएगी, उतना नुत्क बाकमाल होता चला जाएगा। मैं जुमला कह दूं, नुत्क का कमाल ही सलाहियत पे मबनी है। जितनी सलाहियत में कमाल होगा, उतनी उस नुत्क में ऐब नहीं होगा। उस नुत्क में ऐब नहीं होगा, कमी नहीं होगी, कोई किसी किस्म की कमी नहीं होगी। अब मैं एक जुमला कह दूं, अगर उस नुत्क में कमाल सलाहियत है, तो वहां नुत्क में जहालत नहीं होगी। जब जहालत नहीं होगी, हिज़यान नहीं होगा।